اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرہم علی النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 174 سے لے کر 176 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ زمانہ نزول وہی ہے جو پچھلی آیات کا تھا، اور مخاطبین بھی وہی ہیں، یہود و نصارہ، کہ جو اللہ کے کلام کو پانے کے بعد اس میں کچھ چھپاتے تھے اور کچھ بیان کرتے تھے، اپنی فائدے کی چیزیں بیان کرتے اور جو اپنی فائدے کے خلاف ہو ان کو چھپا لیتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس کلام کے اندر انہوں نے بہت ساری تحریفات بھی کر دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، وہ اس لیے چھپاتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا دنیاوی فائدہ مل جائے۔ دنیاوی فائدہ وہ کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کی یہ کہ ان کی ذہن کی تسکین ہو سکتی ہے، ان کے موقف کو سراہا جا سکتا ہے، ان کو مال و دولت مل سکتی ہے، مرتبہ مل سکتا ہے۔ تو غرض دنیا کا کوئی بھی فائدہ ہو، اگر اس فائدے کے حصول کے لیے وہ کلام الہی کو توڑ موڑ کر پیش کریں یا کچھ حصہ پیش کریں اور کچھ حصہ چھپا دیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر۔ ایک جگہ پہ آیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے کے آتے ہو اور بعض حصے پر کفر کرتے ہو بعض حصے کے ساتھ۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو ایسے شخص کے لیے کیا اجر ہونا چاہیے کہ جو ایسا کام کرے کہ وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت والے دن بھی اس کو شدید عذاب دیا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی غافل نہیں ہے۔ تو آج کی ان آیات میں بھی یہی ہے کہ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں میں جتنی باطل توہمات، غلط خیالات، وہم، باطل رسمیں اور بیجا پابندیوں کی جو چیزیں رائج ہیں، جیسے آج کل بھی ہمارے ہاں بہت ساری بیجا رسمیں ہیں جس سے لوگ جان چھڑانا بھی چاہتے ہیں لیکن نہیں چھڑا سکتے۔ تو ان بے جا رسموں سے عوام کو جان چھڑانے کے لیے، جس میں بہت سارے لوگ اتنے خرچے کر جاتے ہیں کہ وہ بعد میں بیچارے ساری زندگی قرض ہی اتارتے رہتے ہیں، تو ائمہ کرام، علماء کرام اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ عوام کے اندر اس چیز کو باور کرائیں، عوام کے اندر اس کی گفتگو کریں، اعلان عام کریں، تبلیغ کریں کہ یہ رسمیں ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کے گھر والے اس کے فوت ہونے کے بعد اتنی بڑی بڑی رسمیں کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں کہ علاقے میں یا محلے میں ان کی ناک رہ جائے، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ بالکل ضروری چیزیں نہیں ہیں، محض رسم ہی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بھی ایسی رسمیں ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ ذمہ داری ہے علماء کی، رہباء کی
اور گدی نشینوں کی جن کے پاس اسلام کا علم ہے اور جن کے طرف لوگ عوام دیکھتے ہیں کہ وہ جو بھی کہتے ہیں ان کی بات پر عوام آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں، وہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ یعنی مذہبی حکمران یا سیاسی حکمران دونوں ہو سکتے ہیں اس سے، اور دونوں سے ہی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اگر انہوں نے اپنی عوام کو ان غلط رسومات سے، باطل توہمات سے نہیں بچایا تو وہ خود اس کا عذاب بھگتیں گے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اس کی وہ احکامات بیان کرتے ہیں جس سے انہوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور ان احکامات کو چھپاتے ہیں جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں، جو کچھ کھا رہے ہیں، وہ آگ ہی اپنے اندر ٹھونس رہے ہیں، اور اس کا عذاب جو ہے وہ ان کو قیامت والے دن دیا جائے گا۔ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو عذاب دے گا، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ایسے لوگوں سے اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، اتنا سخت ناراض ہوگا ایسے لوگوں سے، بجائے اس کے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی امت کے بڑے حصے کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے اپنی باتوں میں، اور امت بھی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور یہ گمراہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی ہے اور مغفرت کے بدلے عذاب کو مول لے لیا ہے، اور کیسا عجیب ان کا حوصلہ ہے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فما اصبرهم علی النار، جہنم کے عذاب پر صبر کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہے ہیں، تیار کر چکے ہیں، پیش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جہنم کی آگ آتی ہے تو آئے، ہم اس کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پر۔ تو وہ ایسے لوگ جو ہے وہ خود جب عذاب بھگتیں گے، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور خود اتنی بربادی میں ہوں گے، تو وہ اپنے پیروکاروں سے کیسے اپنے پیروان کو کیسے بچائیں گے؟ اس لیے آج کل کے دور میں بھی اور ہر دور میں، آج کل کے دور میں بالخصوص ہمیں اسلام کا مطالعہ خود کرنا چاہیے، کلام الہی کو پڑھنا چاہیے، کلام الہی کے مطابق اپنی زندگی بدلنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چلیں اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر لے کے جا رہا ہے کہ نہیں لے جا رہا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو کلام نازل کیا ہے، چاہے پہلے نازل کیا تھا جتنی بھی امتیں تھیں ان کے اوپر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نازل کیا، کلام تو حق کے ساتھ تھا، صحیح تھا، راہ راست والا کلام تھا، لیکن کلام کو لے کر چلنے والوں، کلام کو پڑھنے والے اور کلام کو وارث بننے والے لوگوں نے اس کلام میں تحریفات کیں اور پھر اپنی مرضی کے احکامات جاری کیے اور اپنے ٹھکانوں کو خوشنما بنایا، اپنے پیٹ بھرے، اپنے پیسے بنائے، اور پھر شو یہی کیا کہ وہ دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہ آج کل بھی ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دین کے نام پہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں اور دین بیچ رہے ہیں، اور سمجھتے ہی ہیں کہ وہ اس طریقے سے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ دین کو پروفیشن نہیں بنانا چاہیے، یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے، جیسے تجارت ایک پروفیشن ہے، یا ڈاکٹری ایک پروفیشن ہے، انجینئر ایک پروفیشن ہے۔ دین تو ذمہ داری ہے ہماری، یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی اور اپنے اہل و عیال اور اپنی رعیت کی زندگی کو بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔